کیا آپ کو معلوم ہے آپ کیوں مایوس ہیں؟ آپ کیوں اندھیروں میں ہیں؟ آپ کیوں بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ دراصل آپ نے اپنی تمام تر امیدیں اسباب سے، ذرائع سے، ریسورسز سے باندھ رکھی ہیں۔ جو مسبب الاسباب ہے، جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، آپ اس سے امیدیں نہیں لگاتے۔ آپ اپنی ترقی میں حائل سمجھتے ہیں کہ فلاں اسباب ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے تو ہم فلاں چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ جبکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، اور قرآن کی 2 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو فرشتوں نے خوشخبری دی کہ تمہارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو حضرت سارہ ایک دم سے پردے کی طرف بھاگیں اور انہوں نے اپنے چہرے پر مارا اور کہا، جس کو قرآن نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ عجوز عقیم، انہوں نے کہا کیا یہ بڑھیا جو بانجھ ہو چکی ہے یہ بچہ جنے گی؟ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ ان کو اسباب پر یقین تھا، یا وہ اسباب پر نظر جمائے ہوئے تھیں، یا وہ ریسورسز کو دیکھ رہی تھیں، لیکن بہرحال اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو بھی جب فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری دی تو انہوں نے بھی اسی طریقے کا سوال کیا، چونکہ وہ ریسورسز کی جانب دیکھ رہی تھیں، اسباب کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ تو فرشتوں نے کہا قال کذلک قال ربک هو علی ہین، کہ یہ تمہارے رب نے اس طریقے سے کہا ہے اور اس کے لیے تو ہر چیز کرنا بہت آسان ہے، لہٰذا جو رب جوانی میں اولاد سے نواز سکتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ سے امیدیں لگانی ہیں، اللہ سے امیدیں باندھنی ہیں، اور اسباب کو صرف اختیار کرنا ہے، نہ کہ ہمیں اپنی امیدوں کو اسباب سے جوڑنا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، اگر ہم اللہ سے اپنی امیدوں کو لگائیں گے پورے طور پر اور ریسورسز کو اختیار کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے اور کبھی مایوسی میں ہم نہیں بھٹکیں گے۔